بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو عین الیقین چینل پہ خوش آمدید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام بامنزلہ ایک اقبال مند کے ہو گیا تھا کہ ہر قدم پر ترقی کرتا چلا گیا، اور جب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، اسلام کے اقبال میں کمی آ گئی کہ ہر قدم پیچھے ہی پڑتا گیا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام ظاہر ہوا۔ ہم کعبے کے گرد بیٹھتے، طواف کرتے، مشرکین سے بدلہ لینے، ان کو جواب دینے لگے۔ ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہر شخص نے خفیہ طور پر ہجرت کی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا قصد کیا تو ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے اور دوسرے میں تیر اور پشت پر کمان لگا کر خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور 7 مرتبہ طواف کیا اور 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر پڑھیں۔ پھر سرداران قریش کے حلقے میں تشریف لائے اور ایک ایک کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے منہ کالے ہوں، جو شخص اپنی ماں کو بے فرزند اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ پر کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ کو روکتا۔ امام نوطی کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور یوم احد میں ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے بحالت خواب جنت میں دیکھا کہ ایک عورت ایک قصر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ قصر کس کا ہے؟ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھ کو تمہاری غیرت آ گئی اور میں وہیں سے لوٹ آیا۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، فرمایا، میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیرت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے اور اس کی تازگی میرے ناخنوں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر میں نے دودھ عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دودھ سے مراد علم ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ قمیض پہنے ہوئے ہیں، بعض کی قمیض سینے تک ہے اور بعض کی اس سے زیادہ، مگر حضرت عمر فاروق کی قمیض زمین پر گھسیٹتی جاتی ہے۔ اس پر لوگوں نے پوچھا، قمیض سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، واللہ جس راستے سے تم جاؤ گے اس راستے پہ شیطان کبھی نہیں چلے گا بلکہ وہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق چراغ اہل جنت ہیں۔ ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان کا ہر فرشتہ عمر کا وقار کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے ان کی امت میں ایک محدث ضرور ہے، مگر میری امت میں سے کوئی محدث ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محدث کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زبان سے ملائکہ باتیں کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روئے زمین پر کوئی شخص مجھے عمر سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب صالحین کا ذکر کرو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بھول جاؤ۔ ابن عمر کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ ذہین پایا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں،
اگر دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور حضرت عمر کا دوسرے پلڑے میں رکھ دیں اور تولا جائے تو حضرت عمر فاروق کا پلڑا بھاری رہے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کا علم حضرت عمر فاروق کی گود میں پڑا ہوا ہے، نیز یہ کہ کوئی شخص سوائے حضرت عمر فاروق کے ایسا نہیں جس نے جرت کے ساتھ رائے خدا میں ملامت سنی ہو۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کرنا اور چینل کو صدقہ جاریہ کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔